روزانہ کا اخبار اٹھائے یا اپنے پاس رہنے والے واٹس ایپ کو کھولیے، سارے عالم کو اپنی طرف سے ہندوستان کو ایک طرف رکھ کر دیکھیے کہ روزانہ کسی نہ کسی عالم کے انتقال کی خبر ہمارے کانوں پر پہنچ رہی ہے۔ ایک طرف علماء کا سفر ہو رہا ہے، یہ سوچے کہ کہیں اللہ تعالی ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی کے شکلیں کئی طرح صورتوں میں آتے ہیں، اس لیے امت کا فرض بنتا ہے، ہم شاگردوں کا فرض بنتا ہے، ہم اپنے علماء اور اساتذہ کے لیے ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ سے بھی پہلے امت کے علماء اور اساتذہ کے لیے دعا کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ قول بیان کر رہے تھے اس وقت وہ 30 سال کی نماز پڑھ چکے تھے، پوری زندگی کے آخر کا قول نہیں۔ اس وقت جب حضرت والا علیہ الرحمہ نے یہ قول بیان کیا اس وقت 30 سالہ نمازوں کو ادا کر چکے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے اندر یہ علم، یہ ملکہ اجتہاد، استنباط، استدلال اور یہ قوت حافظہ، اور پورے محدثین میں سب سے زیادہ حدیثوں کے حافظ حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت علماء و اساتذہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ حضرت امام احمد بن حنبل تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا علم آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ 30 سال کی نماز الحمدللہ اب تک میں پڑھا ہوں، ایک وقت کی نماز بھی ایسی نہیں گزری کہ نماز کے فوراً بعد میں امت کے علماء اور اپنے اساتذہ کے لیے دعا نہ کیا۔ اس لیے علماء کے عمر میں برکت کی دعا کرو، ان کا رہنا اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج امت سے ہمارا رشتہ کٹتا جا رہا ہے، بلکہ امت کے خلاف آج علماء کے خلاف ہم لوگ ہو رہے ہیں۔ کبھی علماء کے خلاف نہ ہو، کبھی علماء کے شان میں کچھ نہ بولو، اگر پسند آ جائے تو ان کے پیچھے نماز پڑھو، اگر پسند نہ آئے تو دوسری مسجد کو جا کر نماز پڑھ لو، کسی عالم کے خلاف نہ کچھ کہو، اس لیے کہ اتنے اقوال ہیں حضرات علماء کرام کے خلاف اور ان کے شان میں گستاخی کرنے کے۔ اگر بیان مجھ جیسا ادنا طالب علم کرتا رہے تو کم سے کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو جائے گا۔ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو علماء کے شان میں گستاخی کرتا ہے، علماء کی عظمتوں کو پہچانتا نہیں، علماء سے محبت کرتا نہیں، علماء سے عداوت کرتا ہے، علماء سے بغض و عناد رکھتا ہے۔ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دفن کے بعد فوراً اس کی خبر کو کھول کر دیکھو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے نہ پھرے تو رشید احمد کی پگڑی اس کے قدموں تلے ہوگی۔ یہ وثیقہ و سند بیان کر رہے ہیں۔ علماء سے محبت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، کبھی ان کے خلاف نہ پڑھو، ان کے خلاف نہ بولو۔ بلکہ حضرت تھانوی نے فرمایا اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک جملہ بھی کسی عالم کے خلاف میں نکلتا ہے اللہ اس کے نسلوں سے علم کے دروازے بند کر دیتے۔ ایک جملہ ہمارے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ تو بولتے ایک زمانے میں کون تبھی کس کے تبھی پیچھے پڑ گا تو ہاتھ دھو کو پڑ گا بولتے تھے، اب تو مولوی صاحب کے پیچھے نہا کو پڑ گئی۔ چلیا تو پکڑتے ہی، اٹھیا تو پکڑتے ہی، بیٹھیا تو پکڑتے ہی، نماز لمبی کا تو پکڑتے ہی، نماز چھوٹی کا تو پکڑتے ہی، گھر لیا تو پکڑتے ہی، گاڑی بدلیا تو پکڑتے، موبائل بدلایا تو پکڑتے، استری کریا تو پکڑتے۔ ایسا تم کرتے رہو گے اللہ کا عذاب کئی شکلوں میں آتا ہے۔ مفتی سعید پالنپوری بغیر حوالے کے بات نہیں کروں گا، مفتی سعید پالنپوری تحفۃ العلمائی میں لکھے ہیں جو بیوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے اللہ اس شوہر کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، جو امت علماء کو ستاتی ہے ان علماء کو اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ حال تمہارے سے محبت ہے، پیار ہے، تمہاری دنیا کی فکر نہیں آخرت کی فکر ہے۔ اس فکر کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ علماء کو دعا کرو، ان سے محبت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کی جوتیوں کو اٹھاؤ۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب ہم مدرسوں کو جاتے ہیں، مدرسوں میں ہمیں ایک تربیت دی جاتی ہے کہ استاد محترم جب درسگاہ کو جاتے ہیں
जूते छोड़ कर जाते हैं, जैसा कि हजरत अलैहिर्रहमा की जिंदगी का एक गोशा पेश किया गया। आंखों की कमजोरी उस्ताद के जूतों के धूल से दूर हो गई। आंखों की कमजोरी उस्ताद के जूतों की धूल से दूर हो गई। हमने जूतियां सीधी की। आप भी जब मस्जिद को जाते ना, इमाम साहब जूते चप्पल छोड़े तो जिसे पहला मौका मिले मस्जिद के दरवाजे में इमाम के चप्पल को फिरा कर रखो। ये देखो नो को बाटा का की टाटा का बोल गया। इमाम के जूते हाथ में लेकर फिरा कर रखेंगे। ये अमल अल्लाह को पसंद आ जाए तो अल्लाह आपके नस्लों में उलमा को पैदा करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।